قرآن پاک سے خود حل کریں. ہاں چلیں میں کچھ سمجھا دیتا ہوں. بہرحال ایسے جو موضوعات ہوتے ہیں نا، جو سوالات آتے ہیں، قرآن پاک کو خود پڑھیں، غور سے قرآن پاک کو خود پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب ضرور ملے گا. دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ نشانیاں ہیں، آیات جسے کہا جاتا ہے، اور آیات کا جو تعلق ہے وہ آپ کو رہنمائی کرتی ہیں، وہ آپ کو ہدایت دیں گی کہ آپ بھائی غور کریں، فکر کریں یہ بات کون کر رہا ہے، اور یہ کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، دعویٰ تو یہی ہے. تو آپ اس بات کو وزن کر کے دیکھ لیں کہ یہ انسان کی بات ہو سکتی ہے، یا اس وقت میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یہ انسان کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم نے زمین کو کھودا اور ہمیں بیچ میں سے کچھ اثرات ملے، جس سے ہمیں پتہ چلا یار ماضی کے اندر ایک مخلوق رہتی تھی جس کا نام ہم نے رکھ دیا ڈائناسورز رکھ دیا، اور بڑی زبردست قسم کی وہ مخلوق تھی، اور اس کا پورا چرچا دنیا کے اندر بھی ہوا. تو ایک سوال پیدا ہو گیا، یار اتنی جسے ہم کہتے ہیں عظیم الخلقت مخلوقات پہلے یہاں آباد تھی، کیا اس کا ذکر کوئی آسمانی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا؟ تو میں بیان کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس بہت آگے کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے، لیکن قرآن پاک کی اپنی ایک بولی ہے، قرآن پاک کی اپنی ایک اصطلاح ہے جس کے اندر وہ گفتگو کرتا ہے. اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ ان اشاروں سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. میں اس کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ایک مثال دنیا بھی دیکھے گا. دیکھیں ایک میدان ہے، یہ ایک میدان ہے، اور اس میدان کے بالکل قریب کے اندر ایک بڑا سا پہاڑ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ دو تین دوست مل کے آپس میں اس میدان کے اندر آئے، ایسے ہی گھومنے پھرنے آئے ہیں. آپ تین دوست ہیں، یہاں گھومنے پھرنے آ رہے ہیں. اچھا جس وقت آپ گھومنے پھرنے آئے ہیں تو تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ یہاں میدان کے اندر آپ کو گھومتے پھرتے تھوڑی چھوٹا سا کوئی برتن ملا، تو آپ نے اس برتن کو اٹھایا تو دیکھا اس کے اندر بڑی قیمتی چیز ہے، مثلا کچھ سونا ہے یا چاندی ہے، روپے ہیں، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ایک خزانہ آپ کو مل گیا. آپ بڑے خوش ہو گئے، آپ نے کہا جی واو. اچھا آپ تھوڑا غور کرنا کہ یہ تین دوست ہیں، ان کی ملاقات تین الگ الگ آدمیوں سے ہوئی، اے بی سی. جب اے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یار ہمیں اس میدان کے اندر جو ہے اس طرح یہ برتن ملا اور اس کے اندر خزانہ ملا. یہ بڑا خوش ہوا، تعجب کے اندر آیا، ارے واہ یار زبردست، یار تمہاری تو لاٹری نکل گئی، چلا گیا. اسی طرح بی سے ملاقات ہوئی تو بی نے بھی اسی طرح تعجب کا اظہار کیا، کہہ رہے بڑے خوش قسمت ہے، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو خزانہ مل گیا. لیکن جب سی سے ملاقات ہوئی، یہ ایک فرد تھا، جب سی ان کو ملا اور دوستوں نے کہا کہ یار ہمیں یہاں میدان کے اندر دیکھو ایک برتن ملا جس میں خزانہ ہے، تو اس فرد نے ان کو کہا کہ یہ خزانہ تو تمہیں مل چکا ہے، لیکن اس میدان کے اندر ابھی تم نہیں جانتے کہ کیا کیا اور کچھ ہے موجود ہے. یہ جملہ سی نے کہا. پھر وہ دوست تھوڑے تعجب کے اندر آ گئے، انہوں نے کہا اچھا جی اس میدان کے اندر اور بھی کچھ ہے. پھر ایک اور جملہ اس سی نے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو اس کے ساتھ پہاڑ ہے نا، اس کی چوٹی کے اوپر بھی تمہیں وہ کچھ ملے گا کہ تم سوچ ہی سکتے ہو. یہ دو جملے اس سی نے بولا اور یہ چلے گئے. اے بی سی تین افراد ملے تھے. اب تھوڑے دیر وہ لوگ وہاں پکنک منا رہے ہیں. اچھا پکنک کرتے کرتے آپ غور کریں جنہیں خزانہ ملا تھا، ان میں سے کسی ایک دوست نے کسی کنارے کے اوپر بیٹھ کر کھیل کود کے اندر زمین کھودی تو بیچ میں سے ایک اور خزانہ ملا. اچھا پھر وہ حیران ہو گیا، دوستوں کو بلایا اور کہا کہ یار یہ دیکھو یار یہاں پر خزانہ ملا. پھر انہوں نے زمین کا یہ والا حصہ کھودا، یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملا، یہ کھودا، یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملا. تو جب یہ ان کو بہت کچھ اس میدان سے ملنا شروع ہو جائے گا تو اب مجھے بتائیں یہ تین دوست آپس میں بیٹھ کے جب گفتگو کر رہے ہوں گے تو اے کے بارے میں کیا کہیں گے، بی کے بارے میں کیا کہیں گے، اور سی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، بی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن سی کے بارے میں وہ سب کہیں گے کہ یار یہ کون بندہ تھا، اس کو کیسے پتا تھا اس زمین کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے، اس نے کیسے ہمیں رہنمائی کر دی کہ یار اس زمین کے اندر آپ کو ابھی تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے وہ سی بندے کو بہت کچھ علم تھا، اسے پتا تھا کچھ نہ کچھ. اب جب ان کو یہاں کی صداقت مل گئی تو یہ تین دوست آپس ایک دل ان کا مطمئن ہو جائے گا کہ یار اسی سی فرد نے کہا تھا سامنے ایک پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی کے اوپر بھی تمہیں وہ کچھ ملے گا اور تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہ بات بھی اس کی سچی کہیں نہ کہیں ہوگی. تو یہ میں نے دنیاوی مثال آپ کو اس لیے دی ہے، انسان عقل مند ہے اور اس کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہدایت دینے کے لیے اتنی مثال بہت ہے. قرآن پاک کے ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا. بیٹا قرآن پاک اس طرح کا وہ آیات دکھاتا ہے، وہ نشانیوں کی طرف توجہ کراتا ہے. جب آپ کی توجہ جائے گی تو اس کے بعد آپ کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں آپ کے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک جب یہ نازل ہو رہا ہے، آج سے آپ چلے جائیں 1400 سال پہلے جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس وقت کی جو قوم آباد ہے سامنے، ان کے سامنے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، یہ سب جانور ایسے ہیں جو ان کے سامنے جن کو وہ عام طور پر دیکھتے ہیں. اس مقام کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آج تک وہ آیت کس قدر ریلیونٹ موجود ہے.
آج سائنسی ترقی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، سورہ نحل ہے آیت نمبر 8 ہے، آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ تم دیکھو اپنے سامنے کہ تمہارے کتنی مخلوقات ہیں، یہ گھوڑے ہیں، یہ خچر ہیں، یہ اس قدر تمہارے سامنے جو نعمتیں اللہ کی ہیں، لترکبوها وزینہ، اس سے تمہاری دنیا کی زینتیں بھی ہیں، تمہارے لیے یہ بار برداری کے کام بھی کرتے ہیں، سواری کے بھی کام آتے ہیں، اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یاد رکھو یہ وہ نعمتیں جو تمہیں سب نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ابھی کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنی کتنی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، ماضی میں کی ہیں، ابھی کر رہا ہے، آگے کریں گے، یعنی تمہیں ابھی علم کچھ بھی نہیں۔ اب یہ مثال اپنے ذہن میں رکھے گا کہ انہیں ایک چند چیز ملی تھی دوستوں کو، لیکن ایک سی بندے نے آ کر کہا تھا تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں ملا، ابھی تو بہت کچھ موجود ہے۔ قرآن پاک نے اس طرح رہنمائی دی، کہا کہ یہ جتنے جانور تم دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں تمہارے علم میں نہیں آ سکتی۔ اب کچھ اور آیتیں ہیں جس کا ربط ہم ملائیں گے، دیکھیے گا ہر دور کے حساب سے قرآن ریلیونٹ ہو جاتا ہے، یہ اس کلام کی بڑی عجیب سی شان ہے۔ اچھا، آج سائنسی ترقی بہت ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنی محنت کی، اور آپ کو معلوم ہے لگ بھگ 2 سے 2.5 لاکھ جانداروں کی دریافت کر چکے ہیں اب، یعنی انسان دیکھ چکا ہے الگ الگ ٹائپ کے جاندار، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب۔ لیکن اس کے باوجود بھی سائنسدان معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ صرف اس دنیا کی مخلوقات کے بارے میں ابھی ہم نے ایک معمولی سا حصہ ہی دریافت کیا ہے، ابھی بہت بڑا حصہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا حصہ صرف ہم نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مائکروسکوپک مخلوقات کتنی ہیں ابھی تو اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکا۔ گہرے سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں ابھی تو ہم جا بھی نہیں سکے، اسی طرح گھنے جنگلات کے اندر ابھی کتنی مخلوقات آباد ہیں ابھی کچھ معلوم نہیں۔ لہٰذا آج سائنسی ترقی ہونے کے باوجود اتنی زیادہ، پھر بھی یہ جملہ سائنسدانوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت اس طرح ریلیونٹ ہو جاتی ہے بیٹا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی تو ابھی اتنی مخلوقات ہیں کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ ایک آیت اپنے ذہن میں رکھیں، جو مثال آپ کو دی وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے علاوہ یہ تو دنیا کی مخلوق ہے، تو دنیا میں ماضی میں کتنی مخلوقیں گزری، آگے کتنی آئیں گی، ابھی کتنی ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی۔ جس طریقے سے یہاں سی بندے نے رہنمائی کی، اللہ کے قرآن کی ایک آیت آیا کہ اللہ بیان کرتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، سورہ عنکبوت کی آیت، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ فرما دیجئے جاؤ اس زمین کے اوپر جا کے غور و فکر کرو، فَانْظُرُوا، اچھی طرح دیکھنا اس زمین کو، کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، یعنی جانداروں کی تخلیق کا آغاز کیسے کیا، اسی زمین کے اندر راز دفن ہے۔ سیرو، جاؤ زمین کو گھومو، غور سے زمین کا معائنہ کرو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی رہنمائی بھی دے دی، زمین کا نام لے کے رہنمائی دی، غور و فکر کرنے کے لیے رہنمائی دی، اور خلقت کی ابتدا کی رہنمائی دی کہ اسی زمین کے اندر شواہدات موجود ہیں۔ یہ مثال اپنے پھر دین میں رکھے گا، اللہ کی جب یہ آیت آ رہی ہے، جس دور میں آ رہی ہے، آج ریلیونس اس کا دیکھیں آپ کس قدر بن رہا ہے۔ اس لیے وہ عقل کو جھنجھوڑ کے جاتی ہیں یہ آیتیں کہ یار یہ کون سا کلام ہے جو ہدایت دے رہا ہے، اس وقت دے رہا ہے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسی زمین کے اندر شواہدات موجود ہیں کہ ہم ابتدا جانداروں کی کیسے ہو رہی ہے، یہیں پر ثبوت موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہے سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، یہ ہو گیا دوسرا۔ اب آپ کو یہ مثال دوبارہ ذہن میں ہے، جس وقت دوستوں کو کہا ابھی زمین میں اور بہت کچھ ہے، انہوں نے یہاں کھودا ملا، یہاں کھودا ملا، پھر اس سی فرد نے کہا تھا کہ ابھی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں پہاڑ کے اوپر کیا کیا ہوگا۔ اب یہاں کے شواہدات دیکھ کے جب ان کے دلوں کے اندر اطمینان آئے گا تو اس بات کو بھی یہ ڈینائی نہیں کر پائیں گے۔ اسی چیز کی طرف اللہ نے ایک اور اشارہ دیا، اور اللہ بیان کرتے ہیں سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ بیان کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں ہیں جو تمہیں رہنمائی کریں گی اللہ کی طرف، خالق کی طرف، خلق السماوات والارض، یہ آسمانوں اوپر کی دنیاؤں کا اور زمین کا پیدا کرنا، اس کو خلق کرنا تمہیں رہنمائیاں دے گا۔ اور اللہ نے بیان کیا وما بث فیہما من دابہ، صرف ضمیر ہا کی طرف نہیں ہے، صرف فیہما مؤنث کی ضمیر استعمال کی، جو پیچھے سماوات کی طرف بھی راجع ہے، ارض کی طرف بھی راجع۔ اللہ نے کہا اوپر بھی، تمہارے اوپر کی دنیاؤں کے اندر بھی اللہ نے اپنی بہت سی جاندار مخلوقات پیدا کی، زمین کے اندر بھی اللہ نے بہت سی مخلوقاتوں کو پیدا کیا۔ وما بث فیہما من دابہ، اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقیں زمین میں بھی پیدا کی ہیں، اوپر کی دنیاؤں میں بھی ہیں۔ تو قرآن پاک نے تو یہاں کا بھی اشارہ دے دیا، پہلے اس زمین کا اشارہ دیا، اللہ نے کہا اتنی مخلوقات ہے تمہیں پتہ بھی نہیں، پھر اللہ نے اس زمین کھودنے کی طرف بھی رہنمائی کی، اللہ نے کہا جاؤ اسی زمین کے اندر ثبوت پڑے ہیں، جا کر کے دیکھ لو۔ پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سے اوپر کی جو دنیا ہے ابھی تو وہاں پر بھی بہت سے میرے جاندار موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اوپر کی دنیاؤں میں آسمانوں میں جب جانداروں کی بات کر دی تو ابھی تک تو دریافت نہیں ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات اور ذکر فرمائی، اللہ فرماتے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ،
ہم نے جتنی خبریں قرآن میں دی ہیں اس کا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سب ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات کی، تو ان قریب آپ دیکھیں گے، آپ بھی انشاءاللہ زندہ ہوئے، ہم بھی زندہ ہوئے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، ان قریب ہمیں پتہ چلے گا سائنسی تحقیق سے کہ اس زمین کے علاوہ بھی فلاں جگہ پر زندگی کے آثار ملے، فلاں سیارے میں شاید زندگی کے آثار ہیں، یا فلاں، تو سر کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، بالکل ملیں گے اور مل کر ہی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی خبر بیان کی ہے اس کے بارے میں بیان کیا، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ایک وقت ہے ہر خبر کا، جب وہ وقت آئے گا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب سب تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ اس لیے اللہ نے بیان کیا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات بیان کی جاتی ہیں، آفاقی نشانیاں، تمہارے جسم کے اندر کی نشانیاں، تمہیں بالکل واضح کر کے جائے گا کہ یہ کلام حق کلام ہے، یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو جو میں نے شروع میں مثال دی تھی اب اس کی طرف توجہ کریں، اے نے آ کے کچھ نہیں کہا، بی نے مل کے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک انجان فرد ملا، اس فرد نے ان دوستوں کو کہا کہ تمہیں جو ابھی ایک برتن، یہ کچھ بھی نہیں، ابھی یہاں پر بہت کچھ ہے۔ پھر یہ بھی اشارہ دے دیا اسی زمین کو کھودنا، ابھی بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ پھر اسی بندے نے کہہ دیا یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ وہ بلندیوں کے اوپر جا کر کے دیکھنا، ادھر بھی وہ کچھ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کے سی بندہ چلا جائے، اس کے بعد دوستوں نے کھودنا شروع کیا، تو یہاں سے بھی ملا، یہاں سے بھی ملا، یہاں سے بھی ملا، یہاں سے بھی ملا، تو اس کی اگلی بات کو کیسے وہ ڈینائی کر پائیں گے کہ اب یہاں جب سچا ہو گیا تو پہاڑ کی بات میں وہ کیسے جھوٹا ہوگا۔ یہ جو لفظ ہیں کہ ڈائناسور کا ذکر ہو، سر ڈائناسور سے بہت زیادہ چیزوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، چاروں کو ربط ملا کر دیکھیں آپ۔ اللہ نے نمبر 1 بیان کیا کہ اللہ کی مخلوقات لا تعلمون، تمہیں ابھی اس کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنی مخلوقات اللہ کی ماضی میں ہو چکی، ابھی ہیں یا آئندہ ہوں گی، اور آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ ایک حصہ اس کی مخلوقات کا دیکھ سکیں۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، اللہ نے کہا تمہاری زندگیوں کا، جانداروں کا آغاز کیسے ہوا، اس کا ثبوت اسی دنیا میں موجود ہے، جاؤ غور کرو، اسی زمین کے اندر ہے۔ یہاں تک رہنمائی قرآن نے دے دی۔ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ تو زمین ہے سر، لیکن اللہ کی شان کیا ہے، اللہ نے زمین بنائے، اوپر کی کائناتیں بنائیں، پھر اللہ بیان کرتے ہیں وَبَثَّ فِیہِمَا مِن دَابَّةٍ، اور زمین میں بھی اور اوپر کی دنیاؤں کے اندر بھی جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جاندار مخلوق صرف اس دنیا کا خاصہ قرآن نے قرار نہیں دیا، یہ تیسرے سٹیپ کے اوپر بھی قرآن نے رہنمائی کی۔ پھر چوتھی بات قرآن نے کی لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، جتنی خبریں ہم نے قرآن میں بیان کی ہیں اس کا ایک وقت ہے، سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں بھی ان قریب سب معلوم ہوگا۔ لہذا پھر استدلال قرآن کرتا ہے آخرت کے اوپر کہ جب یہاں کی ہر بات سچی ثابت ہوگی تو آخرت کی بھی جو باتیں قرآن کر رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو وہ بھی سچ ہی ہوگا، وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اپنا انداز ہے، یاد کوئی بھی آپ فن دنیا کے اندر پڑھتے ہیں نا، میں نے میڈیکل پڑھنا ہے تو اس کی کتاب پڑھوں گا، اس کی ٹرمینالوجی کے اندر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ میں فزکس پڑھوں گا، میں کیمسٹری پڑھوں، اگر کوئی بھی فن یا شاعری پڑھوں، مجھے اس کی ٹرمز سمجھنی پڑتی ہے، ورنہ نہ مجھے شاعری پتہ چلے گی نہ میں شاعری کر پاؤں گا۔ اسی طرح جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی اپنا ایک انداز ہے، اپنی ایک بولی ہے، اپنا ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے اندر قرآن پاک سمجھا جاتا ہے، وہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہزاروں اور لاکھوں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، نہایت اعلیٰ درجے کی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نشانیاں اور آیات اس انداز میں اس میں ذکر ہیں کہ جو دل میں اطمینان پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتی ہے یہ باتیں۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے وہ علاقہ جس علاقے کا سائنسی ترقی سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ علاقہ کہ جو ایک پتھریلا اور صحرائی علاقہ، وہ علاقہ کہ جس کے اندر اب زمانہ جاہلیت کی رسومات آپ دیکھ لیں، سائنسی ترقی دور کی بات، اپنے امی ہونے پر فخر تھا اس قوم کو کہ یار ہم لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، اس بات پہ فخر ہے۔ ان کو صرف زبان اچھی آتی تھی، وہ اپنی زبان کے اوپر ہی بس ان کو ایک فخر تھا کہ ہماری زبان سب سے اچھی ہے۔ سر اس علاقے میں کلام نازل ہو رہا ہے، اس علاقے میں قرآن نازل ہو کر ہمیں کہہ رہا ہے اس زمین کے اندر اللہ کے راز چھپے ہیں مخلوقات کے، تمہاری تخلیق کا آغاز کیسے ہوا ان سب کے راز چھپے ہیں۔ اس دور کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو کے کہہ رہی ہے یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو اوپر بھی اللہ کے جاندار ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں ہر خبر کا ایک وقت ہے، بہت کچھ تمہیں بھی پتہ لگے گا۔ پھر قرآن ذکر کرتا ہے کہ اتنی نشانیاں قرآن پاک ذکر کرتا ہے تو وہ ایک عقل کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو کلام ہے یہ خود دلالت کرتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو ایسے سوالات سے پریشان نہیں ہوتے ہیں کہ یار کسی نے سوال کر لیا کہ ڈائناسورز کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں۔ اب ڈائناسورز کچھ بھی نہیں ہے، ڈائناسور تو ایک مخلوق ہے۔ ابھی تو دیکھنا ان قریب آپ کو بھی پتہ لگے گا، اوپر تک مل گیا، وہ مل گیا فلاں جگہ کے اوپر بھی جاندار مل گیا۔ تو یہ آیت یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ذکر کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور اوپر بھی
جاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات آباد ہیں. ٹھیک، جب کبھی ایسے سوالات ہوں تو قرآن پاک کو پھر پڑھا جاتا ہے، اس نظر سے ہی پڑھا جاتا ہے. قرآن کو اس کی اصطلاح میں پڑھیں گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، ہدایت بھی ملے گی، دل میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو ایک اضطراب پیدا ہوگا اس کے بعد اطمینان کی طرف بھی قرآن پاک لے کے جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اطمینان دے کے ہی جائے گا، اس لیے کہ اللہ ہی کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہوتا ہے، اطمینان کی، کہ ورنہ بے چینی ہے. ورنہ تو انسان ساری زندگی بے چینی گھومتا چلا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہوا کیسے، کیا، کوئی توجیہ نہیں، صرف یہ جواب نکلتا ہے بس ہو رہا ہے، خود ہی ہو رہا ہے. یعنی ایک عاقل ہو کر انسان یہ جواب نکالتا ہے بے بس ہو رہا ہے، سبھی خود ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ عاقلوں والا جواب نہیں ہے.